مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے. رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں. پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم. دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں. بازار بھر گئے ہیں. امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا. میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی. ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے. اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے 2 عیدیں ہیں. سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے. کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی. عیدیں 2 ہیں، شہر ایک ہے. ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے. ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی. دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے. امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسہ دی. عبادتیں اسی کی قبول ہیں جس نے علی کے یتیموں کو پرسہ دیا. کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کر. محرم کی طرح. اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو. اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے. آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی. علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکریں کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت. یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی. نبی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا. قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں. کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی. علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ. قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے. داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں کو انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. عید سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا. عبادت کے موسم میں، پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی. عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے. لعنت مکمل بھیجی کرو. اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت. ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. یہ تو کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا. کتامت ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی. علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا. پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو. عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کر، تو ادھر کر، تو ادھر کر. کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے. ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا. شریف امام. تو بعد میں پتہ چلا، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد. دیکھا کہ اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں. حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. حسنین پوچھتے کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا.
مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ ہائے یا علی، ہائے یا علی۔